میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے کہ آپ کلیدی خطبہ پیش کریں. ڈاکٹر تقی عابدی صاحب. عرض یہ کر رہا تھا، پہلے تو پروفیسر شیپ الرسول صاحب کی صدارت میں یہ بڑا اہم اور میرے لیے اعزاز ہے کہ ایک ایسے سبجیکٹ پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ سالہا اس مسئلے پر گفتگو نہیں ہوتی. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایسا شاعر، اگر ایسا ادیب، اگر ایسا شخص جس سے دبستانوں کی خیابانیں کھلتی ہیں کسی دوسرے ادب میں ہوتا تو ہزاروں بار اس کا پروگرام منایا جاتا. میں امروہہ فاؤنڈیشن کا بہت ممنون ہوں، مخصوصاً فرمان حیدر صاحب نقوی صاحب کا، کہ وہ کام جو یونیورسٹیوں اور انجمنوں میں کم ہوتا ہے وہ اس آرگنائزیشن نے یہ بار امانت اور یہ بار سنگین اٹھایا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ایسی آرگنائزیشنیں جہاں کہیں بھی ہوں تو ہر لحاظ سے دامے درہم میں سخنے اس کا ساتھ دیں. اس وقت اردو شعر و ادب کی خدمت عبادت. میں ممنون ہوں پروفیسر شیپ الرسول صاحب کا اور جناب عظیم امروہی صاحب کا. ابھی میں نے ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا ہے. آج کا جو عنوان ہے اس میں نے یہ کیا ہے کہ آخری کچھ منٹ دبستان مصفی پر کے لیے مخصوص کیے ہیں، کیونکہ کلیدی خطبہ ہے اور اس میں طالب علم، اسکالرز اور دوسرے افراد بھی شامل ہیں، تو تاکہ عامی اور عالم دونوں استفادہ کر سکیں میں گفتگو کروں گا. کاغذات تو سامنے اشعار کے پڑھنے کے لیے رکھتا ہوں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ غلام حمدانی جن کا تخلص مصفی ہے، اور جو شیخ ولی محمد کے بیٹے اور شیخ درویش محمد کے پوتے تھے، امروہے میں 1164 اور 1165 کے درمیان پیدا ہوئے. اس وجہ سے کہ ان کی صحیح تاریخ پیدائش کے بارے میں تذکرے خاموش ہیں. قمری لحاظ سے 80 سال اور عیسوی لحاظ سے 77 سال زندگی کر لکھنؤ میں دفن ہوئے. خود مصفی نے اپنا تعارف یوں کیا ہے کہ قائم مقام نام تخلص ہے مصفی، کب صفحے جہاں سے میرا نام کم ہوا. یقیناً اب تقریباً 200 سال ہو رہے ہیں مصفی کو گزر کر، مصفی کو دفن ہو کر، اور آج امروہہ فاؤنڈیشن یہ کر یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ مصفی جب تک اردو ادب کا چمن سبز ہے اس کا تذکرہ باقی رہے گا. ہم جانتے ہیں کہ 12-13 سال کی عمر میں امروہہ چھوڑ کر دلی آئے اور دلی کے عاشق ہو گئے، جس طرح سے کہ الطاف حسین حالی دلی کے عاشق ہو گئے تھے. چنانچہ اپنے تذکرے میں کہتے ہیں، دلی کہیں ہیں جس کو زمانے میں مصحفی، دلی کہیں ہیں جس کو زمانے میں مصحفی، میں رہنے والا ہوں اسے اجڑے دیار کا، میں رہنے والا ہوں اسی اجڑے دیار کا. اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص دلی پہ نازا نہیں ہو سکتا کیونکہ دلی اہل زبان ہے. وہ بھی ایک شعر سن لیجئے، بعضوں کا گمان یہ ہے کہ ہم اہل زبان ہیں، بعضوں کا گمان یہ ہے کہ ہم اہل زبان ہیں، دلی نہیں دیکھی ہے زبان داں یہ کہاں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دلی کے پانی کو پینا
تو معلوم ہوتا ہے کہ زبان دا ہونے کا نتیجہ ہے۔ دلی میں جب آئے کیونکہ خوش اخلاق تھے، کیونکہ ملنسار تھے، کیونکہ عمدہ طبیعت پائی تھی، موزوں شعر کہتے رہتے تھے، اس لیے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ کچھ افراد جو اس زمانے میں سرشناس تھے ان سے ملاقاتیں کی۔ یہ شاہ عالم کا دور تھا، اور مشاعرے برگزار کیے، اور آپ جانتے ہیں کہ مشاعرے برگزار کیے اور کسب علم بھی حاصل کیا، فارسی عربی۔ اب میں آؤں گا ان چیزوں پر۔ فارسی عربی سیکھی، شعریت پوری طریقے سے، کیونکہ خداداد فطری شاعر تھے تو مہارت حاصل کی، اور تذکرے مصطفی کے استاد کے بارے میں خاموش ہیں، لیکن ایک نام ہمیں ملتا ہے جو امروہے کا ہے، کہ جب وہ 12 سال 14 سال کی عمر میں دہلی آئے ہیں، اس سے پہلے امروہے میں وہ اپنے اشعار کو شاید، کیونکہ لوگوں نے کہا ہے کہ امکان ہے وہاں پر جو ایک عظیم شخصیت تھی ان کو اپنے اشعار دکھاتے تھے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لیکن میں جب آ جائے تو کہوں گا۔ اس کے بعد ان کا نام تھا شیخ عبد الرسول نصار۔ کہتے ہیں کہ امروہے میں جب ابتدائی شاعری شروع کی تو انہیں شاید اپنا کلام ابتدائی دکھایا تھا۔ دیکھیے، شہنشاہوں کی تاریخیں یاد نہیں، ادب کی عجب چمنستان سبزوار ہے کہ جملے جملے کو ہم 200 سال کے بعد، وہ انگریزی ادب ہو، وہ عربی ادب ہو، وہ فارسی ادب ہو، وہ اردو ادب ہو، ہم مسلسل کہتے رہتے۔ جب دہلی پہنچے تو شیخ علی حزیں کے ماموں، وہ ایسی عظیم شخصیت تھی جو بہت ضعیف تھے اس زمانے میں، جنہوں نے مہابھارت کے کچھ حصوں کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ ان کو اپنے اشعار، جب ان کے سامنے اشعار پڑھے تو انہوں نے تعریف کی۔ مصطفی نے اپنے تذکرے میں لکھا، مصرفین نے اپنے تذکرے میں لکھا کہ یہ جو فارسی کے عظیم شاعر تھے، انہوں نے میرے کلام کی داد دی۔ ایک عجیب چیز آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں جو سب ہمارے اساتذہ جانتے ہیں، کہ خدائے سخن میر تقی میر، کیونکہ اس زمانے میں دہلی میں تھے اور یہ مشاعرے برگزار ہوتے تھے، تو محمد حسین آزاد آب حیات میں لکھتے ہیں کہ ایک مشاعرے میں مصطفی اپنی غزل سنا رہے تھے، اور غزل کا مطلب یہ تھا: تنہا نہ وہ ہاتھوں کی حنا لے گئی دل کو، تنہا نہ وہ ہاتھوں کی حنا لے گئی دل کو، مکھڑے کے چھپانے کی ادا لے گئی دل کو۔ یہ غزل کا جب اس شعر پر وہ آئے، یہاں لال فسوں ساز نے باتوں میں لگایا۔ ایک ایک لفظ دیکھیے، 200 سال 250 سال پرانی اردو ہم دیکھ رہے ہیں، اس زمانے میں دیکھیے کہ کیا اردو غزل کا معیار ہے، کہ یہاں لال فسوں ساز نے باتوں میں لگایا، دے پیچ ادھر زلف اڑا لے گئی دل کو۔ جیسے ہی یہ شعر مصطفی نے پڑھا، میر تقی میر، جن کی عادت تھی کہ ہمیشہ مشاعرے میں سر جھکا کر بیٹھتے اور اپنے ہاتھ سے تھوڑا اپنی داڑھی کو کھجاتے رہتے تھے، تو ایک دم سر بلند کیا، انہوں نے نگاہ کی اور کہا: میاں پھر سے پڑھو۔ بس یہ کہنا تھا، مصطفی کو داد مل گئی۔ کئی مرتبہ اٹھ کر سلام کیا اور یہ کہا کہ میں اپنے دیوان میں یہ تحریر کروں گا، میں یہ دیوان میں اپنے لکھوں گا کہ میر تقی میر نے، میر صاحب نے مجھے یہ شعر کو پڑھوایا ہے۔ یہ تھی اساتذہ کی رونق، یہ تھی اساتذہ کی عزت، یہ تھی تہذیب کے مسائل،
یہ تھے اردو ادب کی بنیاد میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب گزاری. آج کیا اساتذہ اور شاگردوں میں یہ چیز باقی ہے؟ آج کیا مشاعرے میں یہ چیزیں باقی ہیں؟ ہم اس وجہ سے یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ تو انتظار کرتے ہیں کہ شاعر سے عمدہ ترین کلام پیش کیا جائے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ سامعین اس شاعر سے کیا برتاؤ کر رہے ہیں. عرض یہ کر رہا ہوں کہ دہلی میں مصطفی کو شہرت حاصل ہو چکی تھی، دہلی کے کوچے چیلان میں زندگی کرتے تھے، اور جیسا میں نے عرض کیا کسی عمراؤں، حکمرانوں اور شاہی دربار سے تعلق نہیں تھا. کہتے ہیں کچھ تجارت کرتے اور اسی سے اپنا پیٹ پالتے، لیکن جب وہاں پر بھی مسائل پیدا ہوئے تو میر حسن نے اپنے تذکرے شعراء میں لکھا ہے، ان کے 40 سے زیادہ شعر مصطفی کے انہوں نے اس میں دیے ہیں. اور یہ دیکھیے بڑے منہ کی چھوٹی بات بھی بڑی ہوتی ہے. ایک جملہ عجیب میر حسن نے تذکرے شعراء میں لکھا، بہارستان باغ سخندانی، یعنی شاعری کے باغ کی بہار. مصطفی کی تعریف کر رہے ہیں میر حسن. بہارستان باغ سخندانی، گلزار معانی، یعنی معنی کا چمنستان، معنی کا گلزار اور شاعری کے باغ کی بہار. یہ ہے تعارف مصطفی کا. آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو 40 شعر دیے اس میں سے دیکھیے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں امراہ کے اردو زبان کا جو ٹھیٹ استعمال ہے اور امروہا کا جو امروہا پن ہے، اغیار کی محفل میں جو تم جاتے ہو شب کو، اغیار کی محفل میں جو تم جاتے ہو شب کو، آ رہتی ہے اس بات کی ہم تک بھی خبر روز. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خلوص، کتنا داخلیت غزل میں داخلیت ہوتی ہے، خارجیت بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر آپ کے جو ہے داخلیت ہوتی ہے. یا آپ دیکھ رہے ہیں گل قطرے نہ بلبل میری فریاد کے آگے، گل قطرے نہ بلبل میری فریاد کے آگے، سرسبز ہو شاگرد کب استاد کے آگے. استاد کے آگے بہرحال ہر وقت شاگرد کو اپنے زانو خم کرنا پڑتا ہے. اس زمانے میں دلی کے مشاعروں میں شاہ حاتم ہوتے تھے. یہ میر امانی اسد کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہی جو غالب نے کہا تھا کہ اسد کیا یہ تمہارا شعر ہے، تو کہا تھا خدا کی لعنت اس شعر پر. وہ میر امانی اسد کا شعر تھا آپ کے جو ہے. حکیم ثناء اللہ خان، عسکری نالا، قدرت اللہ قاسم جو مجموعہ نقص کے تذکرے کے، محمد حسن خطیل، یہ سب دہلی میں اس زمانے میں موجود تھے. اور 2 شعر سنانا چاہتا ہوں آپ کو جو اس زمانے میں خطیل کی دوستی کے بارے میں کہا ہے کہ جس طرح کلیم اور خصی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں میں اور خطیل جڑے ہوئے تھے. بطریق کلیم اور خصی، جانو دل سے یہ یار ہیں دونوں، کوئی سمجھے تو مصطفی و خطیل شعر میں یادگار ہیں دونوں، شعر میں یادگار ہیں دونوں. تو مشاعرے نے اس کے بعد یہاں سے ایک ٹرن ہوتا ہے. مصطفی مشاعروں کو کم کرتے ہیں اور مصطفی یہاں سے اپنا، اس زمانے میں مصطفی نے فارسی کے آپ کے جو ہے دیوان بھی لکھے تھے. تو فارسی، تو آگے بڑھتا ہوں میں کیونکہ وقت کم ہے. تو فارسی کا تذکرے فارسی گویان لکھا، یعنی فارسی گو شعرا جو تھے ان کے بارے میں، اور 1199 ہجری میں اس کو شائع کیا اور اس کا نام آپ کے عقد ثریہ رکھا. اور اس کے بعد بہرحال اس وقت ہمارے پاس ان 3 فارسی دیوان میں سے صرف ایک موجود ہے، 2 ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے، تحقیق میں کر رہا تھا کہ مغلیہ سلطنت کا شاہنامہ شروع کیا تھا، اس کے بھی 2-3 جز لکھے تھے، وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو ان مسائل کا ذکر کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ آج بھی شاید کسی جگہ پر یہ چیزیں مل جائیں. اور 1198 میں یہ جب دلی سے لکھنؤ آئے تو اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ اپنے دل کی کیفیت بیان کی. اے مصطفی مت پوچھ کے دلی سے نکل کر، کیا کہیے کہ ہم کتنے پشیمان ہوئے ہیں، کیا کہیے کہ ہم کتنے پشیمان ہوئے ہیں. اور وہیں پر اس کے بعد سے کہتے ہیں مصطفی لکھنؤ سے دلی، مصطفی
लखनऊ में दिल्ली से आया तय करके राह दूर दराज, लेकिन इस खाक में भी उसने कहीं कुछ न देखा बजुस नशे व फराज। तमाम जिंदगी कम दस्ती, तंग दस्ती, गुर्बत और गरीबी में गुजार दी, और जब पहुंचे तो उस वक्त तक सौदा मर चुके थे। मीर तकी मीर जिंदा थे, मीर हसन, मीर सोज, जुर्रत, जाफर अली हसरत, खतील, इंशा वगैरह वहां पर मौजूद थे। बहरहाल तसानीफ क्या है, ये वो कसीर शख्स है, ये चीजें मुहिम है। ये अपना पेट पालने के लिए शायरी फरोख्त करते थे, यानी मिस्र तरह पर जो मुशायरे होते थे, नवाबीन जो चाहते थे कि शायर होकर लहक लहक कर पढ़ें, तो वो कुछ शेर खरीद लेते थे। तो आप देख रहे हैं, इसके बावजूद भी इनके पास इस वक्त 8 से ज्यादा दीवान मौजूद हैं। वो जो शेर तकसीम हुए वो तो जाया हो गए, लेकिन आप देखते हैं कि इसमें 8 इनके कुल्लियात, इनके 100 से ज्यादा शागिर्द, किसी ने भी इनका कुल्लियात मुरत्तिब नहीं किया। इनके 3 से ज्यादा फारसी दीवान एक मौजूद है ना। कहते हैं कि इन्होंने बहुत सी अरबी गजलें कहीं, एक गजल भी इस वक्त मौजूद नहीं है। कहते हैं कि इन्होंने आपके इल्म उरूज पर खुलासतुल उरूज लिखा, हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। कहते हैं कि फारसी मुहावरात की तौज़ी और तशरीह के लिए मुफीदुश शोरा लिखी, आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। आज जो कहते हैं कि खसीदों की शक्ल में बहुत सी नातें लिखी, आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। तो हमको इसको खोज करना चाहिए, हमको मालूम करना चाहिए। मैं ममनून हूँ फिर भी कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू, जिन्होंने इनके पूरे 8 जिल्दों में कुल्लियात मुसफ़ी को शाया किया है, और जो चीजें नहीं हैं उसकी तरफ तवज्जो की जाए। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि अब आइए, ये तमहीद के बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्यों मुसफ़ी आपके बड़ा शायर है। शेर कुछ देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कलाम है। जूं अश्क सरे मिशगा हम फिर ना नजर आए। इंसान की जिंदगी क्या है? इंसान यानी जैसे आंख के पलक पर आंसू 2 सेकंड के लिए रहकर गिर जाता है, जमीन पर की गजा बन जाता है। जूं अश्क सरे मिशगा हम फिर ना नजर आए, अज बस के यहाँ वक्फा एक चश्मे जदन का था। 1 मिनट के लिए, एक आंख पलक के लिए हम यहाँ पर आए। बहुत उम्दा शेर है कि उसके बाद से कहते हैं, एक देखिए जो जो तरीके से तशबीहात देते हैं, उस जमाने में बुढ़ापा एक मुसीबत थी, इस वजह से कि आजकल तो हम लोगों के पास दवाएं हैं, कुछ मुसक्किन हैं, कुछ एनाल्जेसिक हैं, कुछ मसाइल हैं। उस जमाने में तो बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत आपके जो है एक वबाल जान था। लेकिन किस तरीके से ये शेर उर्दू अदब को मुसफ़ी ने दिया है, यह मुसफ़ी का हक है। देखिए, भला दुरस्ती आज़ाए पीर क्या होवे। ये बूढ़ों के जो आज़ा, ये बूढ़ों के जो जिस्म के आज़ा हैं, इनको कैसे आप ठीक करें। भला दुरस्ती आज़ाए पीर क्या होवे, कि जैसे रस्सी से टूटा किवाड़ बांधा है। जैसे पुराने जमाने में जो दरवाजे टूट जाते थे, उनको आपके रस्सी से बांधते थे, इस तरीके से बूढ़े के और पीरी के जो आज़ा व जवारात हैं, वो आपके जो है दुरुस्त क्या करें, उनको हमने एक रस्सी से बांधा है। अजीब उम्दा तरीन शेर है। कहते हैं, पुतला है ये जो आदमी खाक का, ए फलक मत तोड़ इसे के तुझसे बनाया ना जाएगा। फलक की क्या हैसियत है इंसान के सामने, अजमत इंसान, एहतराम इंसान, मुकाम इंसान बता रहे हैं। अशरफुल मखलूकात इंसान क्यों है, बता ये रहे हैं। उसके बाद से कहते हैं, ले गए सो बदन जमी में हम, ये सच कर रहे हैं। 200 साल पहले मुसफ़ी अपना बदन जमीन में ले गए सो बदन जमी में हम, मुसफ़ी एक जबान छोड़ गए और उसी जबान पर हम गुफ्तगू आज कर रहे हैं। उसके बाद से कह रहे हैं, ये जो आप लोगों को किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, अहले सुखन को, शायरों को, अदीबों को, खिदमत गुजारों को। इस वजह से एक शेर मुसफ़ी का है, अहले सुखन का यारब क्यों मुहतसिब है दुश्मन। अहले सुखन का यारब क्यों मुहतसिब है दुश्मन, किल को दवात है कुछ जामो सुबह नहीं आ। तो हमारे हाथ में जो किल के दवात है, इसी वजह से हम दुश्मन तराशते हैं। लौहो कलम और कुर्सी और अर्श
और ये अखलाक ऊंचे हैं, पाए कुव्वत इदराक से नीचे। कुव्वत इदराक, कुव्वत शऊर, जी शऊरी सबसे ज्यादा बड़ी है। तो ये जो शेर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये शेर ये बताने के लिए पेश कर रहा हूँ कि इंसान क्या है, बारिश इसे गला दे, आतिश इसे जला दे, किस किस से फिर बचाएं ये जिस्म कागजी हम। ये हमारा जो जिस्म है ये कागज है, ये पानी से गल जाता है, ये आतिश से जल जाता है, ये मौसम इसे तोड़ देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि और न सिर्फ अदब से बात करते हैं, उस जमाने में फरंगियों का और पुर्तगालियों का और आपके मगरबी दुनिया के लोगों का जुल्म देख रहे थे, तो कह रहे हैं हिंदुस्तान नमूने दहशत बला है क्या। हिंदुस्तान, और आज के दिन के लिए भी ये शेर साबित होता है, हिंदुस्तान नमूने दहशत बला है क्या, जो इस जमीन पे तेग ही चलती है अब तलक, मुसलसिल तेग चल रही है, जो इस जमीन पे तेग ही चलती है अब तलक। या कहते हैं हिंदुस्तान में दौलत हशमत जो कुछ भी थी, हिंदुस्तान में दौलत हशमत जो कुछ भी थी, काफिर फरंगियों ने बतदबीर खींच ली, काफिर फरंगियों ने बतदबीर खींच ली। हाथ से गोरों के जाबर होए क्यों कर अहले हिंद, हाथ से गोरों के जाबर होए कैसे अहले हिंद, काम करते ही नहीं हरगिज ये बिन काउंसिल के। तो ये तरीके कार, ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मुसफ़ी समाज के बारे में बात कर रहे हैं, आज़ादी के बारे में बात कर रहे हैं, हुर्रियत के बारे में बात कर रहे हैं, हयात और ममात और कायनात के बारे में बात कर रहे हैं, इंसानी जिंदगी के तमाम आपके जो तजुर्बात के बारे में बात कर रहे हैं। और इश्किया शेर भी कहते हैं, जब ये इश्किया शेर देखिए आपके कितना खूबसूरत है, इश्कबाजी है कुछ ये खेल नहीं, इसमें हर बुल हवस का मेल नहीं, इसमें हर बुल हवस का। इश्क एक पाकीज़ा चीज है, लेकिन उनके पास जुर्रत का भी अंदाज है, उनके पास सोच का भी अंदाज है, उनके पास आइंदा आने वाले हसरत ने यहीं से लिया है। जब पैरहन गले से उतारा मैं उसके रात, जब पैरहन गले से उतारा मैं उसके रात, ऐ मुसफ़ी उसे भी न था पैरहन का होश, ऐ मुसफ़ी उसे भी न था पैरहन का होश। और एक जगह कहते हैं हर चंद के था काबिल दीदन बदन उसका, पर आंख न ठहरी जो खुला पैरहन उसका। तो आप देख रहे हैं कि वो मुसलसिल गुफ्तगू करते थे। तो आइए इसको जो है 3 मिनट में मैं आपके बताऊं कि मुसफ़ी की शायरी में क्या है। मीर का सोजो गुदास दर्द व गम मगर नरम और मोतदिल है। मुसफ़ी के बाज अशार पर मीर के अशार की तकलीद का असर मालूम होता है, लेकिन इसमें वो तासीर नहीं। मुसफ़ी आज तो क़यामत है, दिल को ये इस्तराब किस दिन था। देखिए मीर झलक रहा, मीर का अंदाज झलक रहा है। मुसफ़ी इश्क की वादी में समझ कर जाना, आदमी जाए है इस रास्ते में, आदमी जाए है इस राह में अक्सर मारा, मीर साहब का अंदाज है। लेकिन फिराक का जुमला, फिराक गोरखपुरी ने खूबसूरत जुमला कहा है जो मैं आपको पेश करना चाहता हूं कि मीर व मुसफ़ी में वही फर्क है जो दोपहर और गुरूब आफताब के वक्त में होता है। तो दोपहर का जो आफताब है उसमें गर्मी है, उसमें रोशनी है कि आंख देख नहीं सकती उसको, और जो आपके शाम का आफताब है उसमें ना उतनी गर्मी है, ना उतनी आपकी आंखों को चकाचौंध करने वाली रोशनी है। आइए मुसफ़ी के अशार में सौदा के अशार की चाशनी जरूर है, लेकिन जो सौदा के अशार में जो तलातुम है, जो जोश व खरोश है, वो वहां पर नहीं है। अगरचे के मुसफ़ी ने यहाँ पर ताल्लिक की है। कहते हैं सौदा का सर्द हो चुका है बाजार, अब बज़ में सुखन है मेरे दम से गुलजार, है शान तेरी जलवा गरी में हर वक्त, सच है कि तजल्ली को नहीं है तकरार। बात यह है कि मुसफ़ी के पास इश्किया रुदात कम है, उनके अशार में जुर्रत का रंग झलकता है। लेकिन जैसे जब ये सुनते हैं वो हमसाए में हैं आए हुए, जब ये सुनते हैं वो हमसाए में हैं आए हुए, क्या दरो बाम पे हम फिरते हैं घबराए हुए। हसरत ने भी यही अंदाज मुसफ़ी से सीखा है। क्या जानिए कमबख्त ने क्या हम पे किया सहर, क्या जानिए कमबख्त ने क्या हम पे किया सहर, जो बात न थी मानने की मान गए हम। तो ये जो अंदाज है ये जुर्रत के अंदाज से मिलता हुआ है।
اور اب آئیے جو انشا، میں یہاں پر مارکے انشا اور مصفی بات نہیں کروں گا، کیونکہ آج سے 20 سال پہلے میں نے انشاء اللہ خان انشا پر کتاب لکھی ہے، آپ میری ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں، اس میں نے اس مارے پر بہت ہی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ یہاں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشا کا جہاں تک کلام کی، نہ مصفی کے کلام میں نہ وہ روشنی ہے، نہ وہ گرمی ہے، نہ وہ سوزش ہے، نہ وہ شوخی ہے۔ مصفی کے کلام میں دونوں اساتذہ ہیں، مصفی بھی استاد ہے، انشا بھی استاد ہے، لیکن انشا استادوں کا استاد ہے۔ اسی وجہ سے علماء ادب میں مصفی اور انشا کے مقام میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ دیکھیے انشا تھے بہت ہی جذباتی، منہ پھٹ، جو کچھ بھی کام ہے خود کرتے تھے، لیکن مصفی ایک سیاست سے چلتے تھے۔ مصفی کے پاس ایک ٹولی تھی پورے شاگردوں کی، وہ منتظر گرما گرمی کے کام کر دیتا تھا، یا وہ گرم آپ کے جو ہے ان کے کام کر دیتا تھا، اور اس طرح کے آپ کے جو شعر نکل جاتے تھے، واللہ تو شاعر نہیں تو بھانڈ ہے بڑوے، اس طرح سے ایک انشاء کے لیے کہا جائے تو انشاء اس کا جواب دیتے تھے۔ تو انشاء اللہ خان کو صاحب آپ نہ چھیڑے، مجلس میں ان باتوں میں بیٹھے بٹھائے لاکھ بکھیڑے ہوتے ہیں۔ انشاء نے ہم کو اطلاع دے دی تھی، ہاں، اور انشاء کا جو تعلی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ فاضلم علامہ دہرم وحید عصر خودم، دیگری چومن نباش شاعر شیریں کلام، میری طرح سے کوئی شاعر نہیں ہے۔ یا کبھی کہتے ہیں ایک طفل دبستہ ہے فلاتوں میرے آگے، کیا منہ ہے ارسطو جو کرے چوں میرے آگے۔ مصفی نے جواب دیا قدرت و خدا کی ہے، قدرت و خدا کی کہ ہوئے آج وہ شاعر، طفلی میں جو کل کرتے تھے غاغوں میرے آگے۔ تو آپ نے دیکھا کہ چشمک جو ہے آپ کے یہ چلتی رہی، اور یہ چشمک کا اثر یہ ہوا۔ بس میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں 3 منٹ میں، بس یہ میں کہنے کی بات کر رہا ہوں کہ بہت ہی چیزیں ہم کو سیکھنا پڑتا ہے کہ اس عظیم شاعر کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ مصفی پر کام نہیں ہوا، شاگرد زیادہ ہوئے، دبستان زیادہ ہوئے۔ آپ بتا سکتے ہیں، اعجاز حسین نے ایک جملہ لکھ دیا، دیکھیے اگر آپ شاگردان مصفی دیکھیں تو اس میں خلیق ہے، شاگردان مصفی آپ دیکھیں تو اس میں ضمیر ہے، شاگردان مصفی آپ دیکھیں تو اس میں اسیر ہے، شاگردان مصفی آپ اگر دیکھیں تو اس میں آتش رکھنوی ہے۔ اور یہ سب لوگ، جیسے خلیق کو میں لوں تو خلیق کا دبستان دیکھیے، انیس سے آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ پورا آپ کے ضمیر سے کا دبستان دیکھیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دبیر ہے، اور وہاں سے آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ شمیم امرو ہوئی، اور یکتاف شمیم امرو ہوئی، اور اس کے بعد نسیم امرو ہوئی، قسیم امرو ہوئی، عظیم امرو ہوئی، اب چل رہا ہے جس میں میں گفتگو کروں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعجاز حسین لکھتے ہیں مصفی کے صاحب کمال ہونے کا ثبوت یہی کیا کم ہے، مصفی کے صاحب کمال ہونے کا ثبوت یہی کیا کم ہے کہ جس پائے کے شاگرد ان کو ملے وہ خود اپنے وقت کے مستند استاد تھے، خلیق، آتش، ضمیر اور اسیر۔ تو آپ نے دیکھا کہ لیکن اس شاعر کی قدر نہیں کی گئی۔ ہم نے ابھی کہا کہ شعر بیچتے تھے، اور سلیمان شکوہ کی استادی پر 25 روپے ماہانہ ملتے تھے، لیکن جب انہوں نے انشاء کو اپنا استاد بنا لیا تو 40 سے 25 کر دیا۔ 40 برس کا ہی ہے 40 کے لائق، تھا مرد معمر کہیں 10-20 کے لائق۔ اے وائے کہ 25 سے 5 ہیں اپنے استاد کا کرتے ہیں امیر اب کے مقرر۔ اے وائے کہ 25 سے 5 ہیں اپنے، ہم بھی تھے کنہیں روزوں میں 25 کے لائق۔ اور یہ شعر دیکھیے جو ان کے دل سے نکلا ہے، یہ تھی ہمارے اس زمانے کے لوگوں کی کہ وہ اپنے اساتذہ کی کیا بے احترامی کرتے تھے۔ مصفی نے لکھ دیا یہ شعر، استاد کا کرتے ہیں امیر اب کے مقرر، استاد کا کرتے ہیں امیر اب کے مقرر، ہوتا ہے جو درماہ کے سائز کے لائق، جو سائز کے لائق ہے، جو گھوڑے کو جو نگہداری کرتا ہے اس کے لائق جو ہے وہ شہریہ دے رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ محاوروں کی صحت ہو، سلاست ہو، اور آپ کے جو ہے معنی کی دفتر ہوں، تو اب یہ جو دبستان مصفی ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں امروہہ فاؤنڈیشن کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ آج امروہہ وہ سرزمین ہے جس کے شعراء پوری طریقے سے پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ انیس سے ہوتا ہوا، خلیق سے انیس، اور انیس کے شاگرد سراج امروہوی تھے، اور سراج سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہاں سے
حیدر حسین یکتا، جواد حسین شمیم، فرزدق ہند، برجس حسین برجس، فہیم، قائم رضا نسیم، قسیم حیدر قسیم، اور اب آگے کیوں، یہی 20ویں اور 21ویں صدی میں دیکھیے عظیم امروہوی صاحب، اللہ ان کو 180 سال قائم رکھے، ہلال امروہوی، سردار نقوی، ناشر نقوی، منظر عباس، درجنوں صادقین، جونیا الیہ، رئیس امروہی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دبستان مصفی پوری طریقے سے جاری و ساری ہے، کہیں ضمیر سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ، دبیر سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ مرثیہ نگاری میں اور منقبتی اشعار میں ابھی تک موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ سلام کا ایک شعر مصفی کا پیش کروں کہ آغاز سال ماہ محرم سے ہوئے گا، مصفی، آغاز سال ماہ محرم سے ہوئے گا، رتبہ میرا حسین کے ماتم سے ہوئے گا۔ یہ ہے مصفی، یہ ہے محبت کا درس، یہ ہے، ان لوگوں میں فرقہ واریت نہیں ہے، اس میں خانواد رسول کی عظمت ہے۔ ایک مرثیے کا مطلب بھی سن لیجئے، بولو تو کوئی روح پیغمبر کے واسطے، حسین کا جب ذکر ہوگا پیغمبر اکرم کے واسطے سے ہوگا کہ یہ نواسہ رسول ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آج کے مقبول ترین جو شعراء ہیں، جیسے فراق پر دیکھیے کتنا گہرا اثر مصفی کا ہے، آپ فیض کی شاعری پر دیکھیے، آپ فراز کی شاعری پر دیکھیے، آپ کو یہ اثر نمایاں ہوگا۔ میں اتنے وقت میں اس سے زیادہ آپ لوگوں کا کیا آپ کے جو ہے وہ کر سکوں، بس یہ کہوں گا ہمارے پروفیسر صاحب جو اردو اکیڈمی کے اس وقت آپ کے جو ہے اور میرے محسن، میرے دوست، میرے محسن پروفیسر شیپر رسول صاحب کے، وہ بھی اردو اکیڈمی کی جانب سے ایک عمدہ سیمینار کریں انشاءاللہ خواہ انشاء پر بھی، تاکہ معلوم ہو کہ یہ دونوں جو آفتاب و مہتاب ہیں اردو غزل کے اور اردو شاعری کے، ان سے ہم ان کی روشنی، ان کی حدت، ان کی آپ کے دوز و گداز سے پوری طریقے سے واقف ہو سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب۔